السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ فدخل إياها النار تسأل فخرجت. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل جزاک اللہ خیر۔ فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأتيتها إياها. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأتيتها إياها فكسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت داخل ہوئی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، اس نے کچھ مانگا، اس نے نہیں پایا میرے پاس اندی شیئن کوئی چیز سوائے ایک کھجور کے، میں نے دیا اسے پورا کھجور، بس اس نے اسے تقسیم کیا اپنی دو بیٹیوں کے بیچ اور خود کچھ نہ کھایا، یا اس میں سے خود کچھ نہ کھایا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ بس جب داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور، میں نے بتایا اسے تو انہوں نے فرمایا جسے آزمایا گیا ان لڑکیوں کے ذریعے کسی بھی چیز میں، یہ لڑکیاں ہوں گی اس کے لیے پردہ، ڈھال، بچاؤ آگ سے۔ اليوم الخامس والعشرون بعد المئہ، اليوم الخامس عشرون بعد المئہ، عنوان ہے اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء میں ضمائر کے بعد ہم نے رخ کیا تھا اسماء اشارہ کا، جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اب ہم آج سے استفہام کے اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ کل جو حدیث شریف ہم نے پڑھی تھی اسے آج ہم پھر سے دہرائیں گے اس عنوان کے ساتھ، التربیۃ الایمانیۃ والاخلاقیہ، یعنی ایمان اور اخلاقی تربیت، ایمان اور اخلاقی تربیت۔ اور ایک حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے اللہ کی توفیق سے اس عنوان کے ساتھ، حساب النعم، نعمتوں کا حساب۔ اور ہم آج کوشش کریں گے اشارے سے استفہام کی طرف جانے کی، یعنی ہم نے یہ سفر شروع کیا ہذا ہادہ، پھر ہم نے اس میں کاف الخطاب ملایا، اور آج ہم سوال سیکھیں گے کہ سوال کیا ہوتا ہے، کیوں سوال پوچھے جاتے ہیں، کیسے کیسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے آج ہم بس ایک مشاہدہ کریں گے ادوات الاستفہام کا، اسلوب کہ یہ استفہامیہ کیا ہوتا ہے، سوال کیسے، اور کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں سوال میں۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تو جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ ہم مفردن بھی اسے کوٹ کر سکتے ہیں، اسے پڑھا سکتے ہیں، اسے دوسروں کو بتا سکتے ہیں. جیسے اگر ہم نے پڑوسیوں کی بات کرنی ہے تو ہم اس پورشن کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذِ جارہ. اسی طرح مہمان کی بات ہو رہی ہے تو ہم اسے کوٹ کریں گے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں، گفتگو کا حصہ بنتے ہیں، تو ہم یہ کوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بس بھلی باتیں کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، اسے چاہیے کہ نہ تکلیف دے اپنے پڑوسی کو. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اکرام اور عزت دے اپنے مہمان کو. جو شخص ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا اسے چاہیے کہ خاموش رہے. تو آئیے اس حدیث شریف کو بھی سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحاسدوا حسد نہ کرو ولا تناجشوا اور دھوکے سے بولی نہ بڑھاؤ ولا تباغضوا اور ایک دوسرے سے بغض نہ کرو ولا تدابروا اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو ولا یبع بعضکم علی بیع بعض نہ فروخت کرے تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی فروخت پر علی بیع بعض. یہاں تک نہیں کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جاؤ کونو عباد اللہ اخوانا، بن جاؤ ہو جاؤ اللہ کے بندے اور بھائی. المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ولا یخذلہ اور اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ولا یحقرہ اور اسے حقیر نہیں سمجھتا. یاد رکھو التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے. راوی کہتے ہیں کہ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات انہوں نے اپنے سینے کی اور 3 مرتبہ اشارہ کیا، یعنی التقوی ہا ہنا بحسب امرئ من الشر. امرن کہتے ہیں شخص کو، کافی ہے کسی شخص کے لیے شر میں ہونے کے لیے، یعنی کسی شخص کے لیے برائی میں ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی کسی شخص کا برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ کیا ان یحقر اخاہ المسلم کہ وہ حقیر سمجھے اپنے مسلمان بھائی کو. کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر ہر دوسرے مسلمان کا حرام ہے. کیا؟ دمہ اس کا خون، ومالہ اور اس کا مال، وعرضہ اور اس کی عزت. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اور ایک حدیث شریف کریں گے جو کہ ہمارے عنوان کے ساتھ یعنی کنیکٹڈ ہے. ہمارا جو تھیم ہے وہ ہے استفہام، سوال کرنا. یہاں ہم سوال کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. ایک وقت آئے گا جب ہم سے سوال ہوگا. ان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره
فیما افناہ، وعن علمہ فیما فعل، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول، نہیں ہٹیں گے، اپنی جگہ سے سرکیں گے، قدما، دو قدم، عبدن، بندے کے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حتیٰ یہاں تک کہ یسأل، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن نہیں ہلیں گے کسی بندے کے دو قدم اپنی جگہ سے یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، کس کے بارے میں؟ ان ہوتا ہے بارے میں، ان عمرہ، اس کی عمر یعنی اس کی زندگی، فیما افناہ، کہ اس نے کہاں کیسے گزاری، اس کی عمر، اس کی لائف کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کیسے گزارا۔ وعن علمہ، دوسرا سوال علم کے بارے میں ہوگا، فیما فعل، کہ کیا کیا اس نے، اس علم کا کیا کیا، فیما فعل، اس نے عمل کیا کہ نہیں۔ تیسرا سوال وعن مالہ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ من این، من این، کہاں سے؟ اکتسبہ، اسے حاصل کیا، اکتسبہ، و اور فیما، کہاں کو؟ انفقہ، اسے خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں اس نے خرچ کیا۔ آخر پر وعن جسمہ، اور جسم کے بارے میں سوال ہوگا، جسم کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ فیما، کس میں؟ ابلاہ، اسے کھپایا۔ تو یہ سوال کا جو تھیم ہے، فیما، کس میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فی اور ما سے بنا ہے فیما، اسی طرح یہاں پہ ترکیم ہوئی ہے، یعنی یہ بھی فیما ہے، فیما پھر بنا ہے فیما، فیما یعنی سوال کیا ہے؟ پہلے تو قدم ہلیں گے ہی نہیں کسی بندے کے قیامت کے دن یہاں تک کہ اس سے سوال ہوگا، اس کی عمر کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اور اس کے جسم کے بارے میں۔ عمر کے بارے میں کہ کہاں اس نے گزاری، کہاں اس نے زندگی کے اس خزانے کو خرچ کیا۔ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کیا کیا، اس پر اپلائی کیا کہ نہیں، ایکٹ کیا کہ نہیں۔ اور مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ اور جسم کے بارے میں کہ کہاں پر اس نے اس کو ختم کیا، ایگزاسٹ کیا، اسے کھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نعمتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ جب ہم کسی چیز کی طرف ارادہ کرتے ہیں، اشارہ کرنے کے لیے، تو ہم اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں، ہادا، ہادی قریب کے لیے، ذالک تلک بعید کے لیے۔ لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ وہ چیز کہاں تھی، کس مکان پر تھی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اور ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے ہونا دیکھا، ہونا کا دیکھا، اور ہونا لکھا دیکھا۔ یعنی یہ جو کمپیریزن ہے یہ ریلیٹیو ڈسٹینس کا ہے، جو بالکل قریب ہے اس کے لیے ہم ہونا استعمال کرتے ہیں، جو متوسط ہے یعنی میڈیم ہے یا سینٹرل پوائنٹ پہ ہے یا ایوریج ڈسٹینس پر ہے اس کے لیے ہم ہونا کا استعمال کرتے ہیں، اور جو بالکل دور ہے اس کے لیے ہم ہونالک کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی کیا ہے؟ سوال پوچھ لیجئے، آئینہ، این الہاتف، آپ کا فون کہاں ہے؟ آپ کہیں گے ہونا، بالکل سامنے ہے۔ این الکتاب، وہ ریلیٹیولی دور ہے، آپ کہیں گے ہونا کا۔ آپ کی گاڑی باہر ہے، آپ کی کار آپ کے مکان سے قریب ہے لیکن آپ سے تو بھی دور ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہنالک سیارۃ۔ مزید ہم نے دیکھا ہنالک میں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ اس میں ٹائم بھی ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا، یعنی پھر ہم نے ترجمہ کیا تھا دیر اینڈ دین، وہیں اسی وقت۔ آئیے اس مثال کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، یعنی این کتاب ہونا، این حقیبت ہناک، این جمل ہنالک جمل۔ تو یہ جو قریب ہے، متوسط ہے اور بعید ہے،
اس کے لیے ہم ریسپیکٹیولی کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہونا، ہونا کا اور ہنالک۔ نحن فی حیاتنا لا نتکلم فقط، ہم اپنی زندگی میں صرف باتیں نہیں کرتے، بل نسأل ایضا، ہم سوال بھی کرتے ہیں، ہم پوچھتے بھی ہیں۔ اذا لم نعرف شیئا نسأل، جب ہمیں کوئی چیز نہیں پتا ہوتی ہم سوال کرتے ہیں۔ اذا اردنا معرفت مکان نسأل، جب کوئی جگہ ہمیں پتا نہیں ہوتی، جب ہم کسی انجان جگہ پہ جاتے ہیں اور کوئی ایڈریس معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جناب یہاں پہنچنا تھا، کیسے جائیں؟ ہم پوچھتے ہیں۔ نسأل اذا اردنا معرفت شخص نسأل، اگر کسی شخص کے بارے میں ہم نے جاننا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نسأل۔ وَإِذَا أَرَدْنَا مَعْرِفَةَ زَمَانٍ نسأل، ہم نے ٹائم کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا۔ ساری صورتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نحن نسأل، ہم سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ فَالْإِنسَانُ يَتَعَلَّمُ بِالسُّؤَالِ، انسان کس سے سیکھتا ہے؟ سوال کرنے سے سیکھتا ہے۔ سورۃ النحل اور سورۃ الانبیاء کی ان دو آیت میں دیکھ لیجئے، یعنی یہ دو آیتیں بالکل سیم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا، تو سوال کرو۔ آئیے پہلے اسے سنتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، قبل کا تم سے پہلے، من قبل کا عفواً من قبل کا تم سے پہلے، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے، الا مگر، رجالن مرد، نوحی الیہم جو ہم نے وحی کی، نوحی الیہم ان کی جانب، یہ انشاءاللہ ہم ایک دن پڑھیں گے، ما اور الا، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے آدمی، نہیں بھیجے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مگر آدمی، نوحی الیہم ہم نے وحی کی ان کی اور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر مردوں کو، یعنی صرف جو وحی جن کی طرف اتری یا جنہیں ہم نے وحی دی وہ سب کیا تھے؟ مرد تھے، وہ سب مرد تھے۔ نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اب یہاں سے آگے کیا ہے؟ یہ فقرہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا، پس پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا یہ جمع ہے، فَاسْأَلُوا سوال کرو، اہل الذکر یاد رکھنے والوں سے، اہل علم سے، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا، ہم آج بات کیا کر رہے ہیں؟ استفہام پر، سوال پر۔ تو ہم نے ابھی دیکھا کہ سوال کرنے سے ہم جانتے ہیں، ہم چیزوں کے بارے میں، جگہوں کے بارے میں، شخص کے بارے میں پوچھنے سے ہی جانتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ الاستفہام، تو یہ استفہام کیا ہوتا ہے؟ ہوا طلب العلم بشیء مجہول باستعمال ادوات مخصوصۃ، استفہام طلب ہے، علم کی طلب ہے جو کہ مخفی ہے، جو کہ آپ نہیں جانتے، بشیء مجہول جو مجہول ہے، جو لا علمی میں ہے، لیکن کیسے؟ باستعمال ادوات مخصوصۃ، ادوات یعنی ٹولز، خاص ٹولز کہہ کر آپ نے سوال کرنا ہے۔ اور یہ جو ٹولز کی سلیکشن ہوگی، کل ادات من ادوات الاستفہام تبحث عن نوع معین من المعلومات، یعنی ہر ٹول کا الگ الگ میننگ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ ما ھذا، پھر کل ہم نے پڑھا تھا این کتاب، این قلم، تو ما کا الگ معنی ہے، ما سے ہم نے کہا ما ھذا یہ کیا ہے، پھر ہم نے کہا من ھذا یہ کون ہے، این کتاب تو یہ ما، یہ من، یہ این، یہ کیا ہے؟ یہ ٹولز ہیں، یہ ادوات ہیں، اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور ہر ٹول اپنا ایک میننگ رکھتا ہے۔
جیسے انگلش میں وٹ، ویر، وین، وچ، یہ کیا ہے؟ یہ ادوات الاستفہام ہے۔ تو ہم نے جانا استفہام ہوا طلب الفہم او معروفت شیء معین، کہ آپ جب فہم چاہتے ہیں، معرفت چاہتے ہیں، آپ فہم چاہتے ہیں یا معرفت چاہتے ہیں کسی چیز کی، تو آپ مخص کرتے ہیں۔ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ آپ ٹولز استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ادوات الاستفہام۔ یہ جو ادوات الاستفہام ہوتے ہیں، یاتی الاستفہام عادتاً بصیغۃ السؤال، جنرلی تو ہم سوال کے لیے ہی ادوات الاستفہام کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سوال کرتا ہوں ما ھذا، یہ جنرل ایکسپریشن ہے، لیکن وہیں دیکھ لیجئے میرے بچے نے ایک کپ جو ہے توڑ دیا، اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ما ھذا، یہ بھی معنی اس کا بھی ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ لیکن آپ ذرا خود فیل کیجئے کہ یہ ایکسپریشن سوالیہ نہیں ہے، یہ توضیح ہے، یہ الگ ہی ایکسپریشن ہے۔ جنرلی تو ہم ما ھذا، من ھذا، این ھذا، این ذالک کامن ایکسپریشن سوال ہے، لیکن اس میں اور بھی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ایکسکلیمیشن ہوتا ہے۔ تو یاتی استفہام عادتاً بصیغۃ السؤال، جنرلی تو یہ سوال کے لیے لگتا ہے، وَيُسْتَخْدَمْ لِحُصُولِ عَلَى الْمَعْلُومَات، یا معلومات کی اضافت کے لیے، او توضیح یا وضاحت کے لیے۔ سٹرکچر کیا ہے؟ جنرلی پہلے آتا ہے ٹول، ادوات الاستفہام پہلے آتے ہیں، پھر جملہ آتا ہے، اور لاسٹ میں لگتی ہے علامت الاستفہام۔ علامت الاستفہام یعنی سوالیہ نشان لگتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ علامت الاستفہام، یعنی جسے ہم انٹروگیٹو مارک بھی کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہم اینڈ میں لگاتے ہیں، یعنی فرض کر لیجئے ہم نے یہاں من استعمال کیا، ما استعمال کیا، یہ من، ما، آئینہ، یہ کیا ہے؟ یہ ادوات الاستفہام ہے۔ من الگ ہے، ما الگ ہے، آئینہ الگ ہے، حل الگ ہے، الگ ہے، کیف الگ ہے۔ جیسے ہم عادتاً جب سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیف حالک، کیف حالک، این انت، من این انت، این ذهب، این ابوک۔ تو یہ سب کیا ہے؟ این، متی، یہ سب ادوات الاستفہام ہیں جن سے کہ ہم جملے کو استفہامیہ بناتے ہیں۔ چاہے ہمارا علم میں اضافہ کرنا ہو، معلومات کی حصول ہو، یا کسی چیز کی وضاحت کرنی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم استفہام استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے ہم اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو ما اور من ہے، یہ ما اور من آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ ادوات الاستفہام ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ علامت الاستفہام ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں فراغ ھذا، ہم اس میں کیا لگاتے ہیں؟ من نہیں لگائیں گے۔ من کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ یہ غیر عاقل ہے۔ اگر عاقل ہوگا تو ہم من استعمال کریں گے، یعنی یہاں ہم کہیں گے من ھذا، یہاں کہیں گے ما ھذا۔ تو یہ بھی ادوات الاستفہام ہے، یہ بھی ادوات الاستفہام میں سے ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق نوعیت کا ہے۔ نوعیت یہاں غیر عاقل ہے تو ما استعمال کیا، یہاں عاقل ہے تو من استعمال کیا۔ تو آئیے اسے ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ ما ھذا ھذا بیت، ما ھذہ ھذہ جمال، جزاک اللہ خیر۔ هذه ساعة، من هؤلاء هؤلاء طلاب، جزاک اللہ خیر۔ من هذه طبيبة، من هؤلاء خياطات، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ من هذا طبيب، ما هذه حقيبات، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر ہم نے دو طرح کے سوال پوچھے تھے، آج اسے ہم پھر سے دہرائیں گے۔ یعنی کہیں پہ ہم من کر کے سوال کریں گے، اور کہیں پہ ہم یا حل کہہ کر سوال کریں گے۔ من کا اسلوب کیا ہوگا کہ یہ کون ہے، اور سوالیہ ہوگا، ویریفیکیشن ہو رہی ہے کیا یہ وہی ہے یا نہیں۔ من هذا طبيب، من هذا مدرس، من هذا مهندس، من هذه طبيبة، من هذه مدرسة، من هذه مهندسة۔
جزاكم الله خير بارك الله لكما. من هذا؟ هذا طالب. من هذه؟ هذه طالبة. من هذا؟ هذا فلاح. من هذه؟ هذه فلاحة. من هذا؟ هذا خياط. من هذه؟ هذه خياطة. جزاكم الله خير بارك الله لكما. هذا طبيب. نعم هذا طبيب. هذه طبيبة. نعم هذه طبيبة. هذا مهندس. لا هذا مدرس. هذه مدرسة. نعم هذه مدرسة. هذا مهندس. نعم هذا مهندس. هذه مدرسة. لا هذه مهندسة. جزاكم الله خير بارك الله لكما. هذا طالب. نعم هذا طالب. هذه فلاحة. لا هذه طالبة. هذا فلاح. نعم هذا فلاح. هذه فلاحة. نعم هذه فلاحة. هذا فلاح. لا هذا خياط. هذه خياطة. نعم هذه خياطة. جزاكم اللہ خیر بارک اللہ لکما. تو دیکھ لیجئے یہ کچھ اماکن ہیں جیسے حدیقتن، سوکن، مدرستن، مکتبتن، غرفتن، مطبخن، ملعبن، شارعن. یعنی اگر ہم سوال کریں گے کسی شخص کے بارے میں کہ کہاں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہوا فی الحدیقہ، ہوا فی السوق، ہوا فی المدرسہ، یا مونس کے ہیا فی المکتبہ، ہیا فی الغرفہ. یا دو کے بارے میں ہما فی المطبخ، دو سے زیادہ کے لیے ہم فی ملعب. مونس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں این ہن، وہ کہاں ہیں، ہن فی شارع. تو آپ میں سے کون پہلے ان کو بس دہراتا ہے؟ حدیقة، سوق، مدرسة، مكتبة، غرفة، مطبخ، ملعب، شارع. جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. أين ناصر؟ ناصر في الحديقة. أين امرأة؟ امرأة في السوق. أين مدرس؟ المدرس في المدرسة. أين فاطمة؟ هي في المكتبة. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ لکما. أين فاطمة؟ فاطمة في الغرفة. أين أمك؟ هي في المطبخ. أين سارة؟ هي في الملعب. أين سيارة؟ سيارة في الشارع. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ لکما. أين أنت؟ أنا في المطبخ. أين أمك؟ هي في المطبخ أيضا. أين الطفل؟ هو في الملعب. أين أنت الآن؟ أنا في الغرفة الآن. أين صديقك؟ وهو في المطبخ. أين أنت؟ أنا في الغرفة. أين أختك؟ أختي في الملعب. أين ابنك؟ ابني في الشارع. أين كتاب؟ كتاب في المكتبة. شکرن لکما بارک اللہ لکما. تو دیکھ لیجئے ما ھذا ما ذالک، یہ تو ہم نے کر لیا. آئینہ میں اگر ہم نے اوپر نیچے فی الحال ذرا پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں. الا ہوتا ہے پر، فی ہوتا ہے میں. یعنی عکاسی تو صحیح نہیں ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے. یعنی ایک سوال کرے گا، یہ جو چھوٹی چیز دکھائی گئی ہے کہ وہ چھوٹی چیز بڑی چیز کے لحاظ سے کہاں ہے، اوپر ہے یا اس کے اندر ہے. جیسے گھڑی گھر پر ہو سکتی ہے یا گھڑی گھر میں ہے. أين الساعة؟ ساعة في المسجد. أين ابن؟ ابن على كرسي. أين مفتاح؟ مفتاح في المكتبة. أين قميص؟ قميص على السرير. أين سلة؟ سلة في المطبخ. أين طالبة؟ طالبة في البيت. أين حقيبة؟ حقيبة على المكتب. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ لکما. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے دو احادیث شریف کو ہم نے دیکھا.
ایک اس عنوان کے ساتھ تربیت الایمانیت والاخلاقیہ، ایمان اور اخلاقی تربیت۔ نعمتوں کے بارے میں ہم نے دیکھا حساب النعم، نعمتوں کا حساب، اور ہم نے کوشش کی کہ اشارے سے ہم استفہام پر آئے۔ ہم نے کچھ ادوات الاستفہام دیکھے اور ان کو فیل کیا۔ ماذا تعلمنا هذا الاسبوع، اس ہفتے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ہم نے حدیث شریف کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کی، دلائل کمال الایمان، یعنی کیا انڈیکیٹرز ہیں ایمان کامل کے۔ مزید ہم نے یہ عنوان بھی ایکسپلور کیا کہ حسن المعاملۃ مع الناس، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملے کرنا۔ اور آج ہم نے دیکھا حساب النعم، نعمتوں کا حساب۔ ہم نے اس ہفتے میں دراصل شروعات میں اسم اشارہ کے ساتھ کاف لگایا تھا، یعنی ہم نے دیکھا ذالکم تلکم، ذالکما تلکما، ذالکن تلکن۔ یہ کاف الخطاب ہمیں بتاتا ہے کہ بات جب ہو رہی تھی، جب اشارہ کیا گیا وہاں موجود کون تھا۔ اس کے بعد ہم اشارے سے مکان کی طرف آئے، ہم نے قریب سے بعید کا سفر دیکھا، ہم نے دیکھا ہونا سے ہونا کا اور پھر ہونا لکھا۔ اور آج ہم نے ادوات الاستفہام کو بس شروع کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے جانا کہ استفہامیہ اسلوب میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، اس کے بعد اگلا پورشن ہوتا ہے، جملے کا اگلا حصہ ہوتا ہے، اور آخر پر ہم ایک انڈیکیٹر لگاتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں، علامہ، علامت الاستفہام۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھیں وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔